تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہیں دیکھ کر ایک حسین چہرے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور یہ وہ چہرہ تو نہیں مگر خوشبو وہی ہے، لہجہ وہی ہے، انداز وہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمایوں جمشید صاحب، جو کہ جنید جمشید صاحب کے بھائی ہیں، اور انہیں دیکھ کر وہ شعر بھی یاد آتا ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ تو یوں ہمایوں جمشید صاحب کے دل میں وہ جو تصویر ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے، اور کچھ ہمایوں جمشید صاحب ہمیں اپنی تصویر بھی دکھائیں گے، ان کی تصویر بھی دکھائیں گے۔ السلام علیکم ہمایوں صاحب۔ وعلیکم السلام اویس، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر۔ رمضان مبارک۔ آپ کو بھی بہت بہت رمضان مبارک ہو، اور تمام دیکھنے والوں کو، تمام سننے والوں کو بھی رمضان بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کی تمام برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کی کہا کرتا ہوں، میں جنید سے سنتا تھا کہ اللہ رمضان کے بعد ہمیں ایسا کر دے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا نیا بچہ ہوتا ہے، سب گناہوں سے صاف ہے، گناہوں سے پاک، بالکل پاک۔ تو اللہ مجھے بھی ایسا کر دے، آپ کو بھی ایسا کر دے، اور تمام دیکھنے والوں کو ایسا کر دے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، اب جیسا کہ میں نے انٹروڈکشن میں کہا کہ جب آپ سے بات کرتے ہیں، آپ سے گفتگو کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ جو ایک شبیہ ہے وہ نظر آتی ہے آپ میں جنید صاحب کی، لیکن جو آپ کا اپنا جو ایک خاصہ ہے کہ آپ کی بھی تلاوت ماشاءاللہ، اور جب آپ بھی نعت پڑھتے ہیں تو وہ بھی سبحان اللہ، تو ہم پھر آپ سے سنیں گے ضرور آج۔ یار ضرور سنیں، لیکن رمضان میں پتہ کیا ہوتا ہے، خاص طور پہ اس وقت گلا والا سارا سوکھا ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ ویسے پتہ نہیں، شاید آپ کو پتا ہو نہ پتا ہو، اویس جو ہے نا مجھے کافی عرصے سے ہمیں جانتا ہے، فیملی اچھا کافی، لیکن جانتے تو آپ کو سب ہی ہیں، پورا پاکستان ہی آپ کو بڑے عرصے سے جانتا ہے۔ اویس کا شرف یہ ہے کہ وہ پرسنلی کنیکٹڈ آپ لوگوں سے زیادہ رہا ہے، ہمارا یہ جو تلاوت والی بات کی نا، اسکول میں جنید ایک مجھ سے کلاس سینئر تھا، میں اس سے ایک جونیئر تھا، تو جنید ہیڈ پریفیکٹ بھی تھا، بڑا پاپولر تھا ٹیچرز میں بھی۔ تو ہوتا یہ تھا کہ صبح جب اسمبلی ہوتی تھی نا، تو ہماری اسمبلی میں قرأت ہوتی تھی، اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی نعت پڑھنی ہوتی تھی۔ تو اس وقت بڑا ایکسائٹمنٹ ہوتا تھا، کیونکہ آپ جب سٹیج پہ جاتے ہیں سارے وہاں کھڑے ہوتے دیکھ رہے ہیں، تو اٹ واز سچ اے کوئنسیڈنس کہ ایک دن جنید نعت پڑھتا تھا تو میں قرأت کرتا تھا، تو جس دن وہ قرأت کرتا تھا میں نعت پڑھتا تھا۔ وہ عجیب ایک کومبو جس کو کہتے ہیں نا، جو کومبو سا بنا ہوا تھا۔ تو اس نے جب وہ قرأت کی بات کی نا، تو مجھے ایک دم وہ خیال آیا، پھر اس کے بعد بچے بگڑ گئے، پھر اس کو دوبارہ سدھر گئے۔ یہ بگڑنا سدھرنا زندگی کا معاملہ ہے، بگڑنے میں آپ ساتھ ہی تھے، مطلب یہ جو نعت اور قرأت کا کومبو تھا یہ تو تھا، لیکن وہ بگڑنے والے اس میں بھی آپ ساتھ تھے۔ میرا اور جنید کا 50 سال سے زیادہ کا ساتھ تھا۔ We had been together for a very long time۔ ہم لوگ نے ایک کمرہ 4-5 سال شیئر کیا۔ پھر جب میں لاہور میں، جنید جب انجینئرنگ یونیورسٹی میں تھا تو میں گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا، تو میری والدہ نے کہا کہ دونوں ایک ہاسٹل میں آ کے رہ جاؤ، تو پھر میں انجینئرنگ یونیورسٹی صرف اس لیے شفٹ کیا بیکاز جنید واز اسٹڈنگ دیئر، تو وہاں سے مجھے گورنمنٹ کالج جانا پڑتا تھا، پھر آنا پڑتا تھا، تو وی اسپینڈ لاٹ آف ٹائم ٹوگیدر۔ بس اس کے جانے کے بعد ایک گیپ یہ آ گیا کہ ایک تو ہمارا مشورہ ہر چیز میں بہت ہوتا تھا، اب وہ کہیں بھی بیٹھے ہوئے واٹس ایپ پہ، یو آر آلویز ان کانٹیکٹ، کچھ چھوٹی چھوٹی بات بھی ہے پوچھ لینی، ڈسکس کر لینی۔ بالکل۔ تو بٹ دین پھر میں ایک طرح سے بہت خوش ہوتا ہوں کہ جس طرح کا اللہ نے اس کو اختتام عطا فرمایا نا، بالکل بالکل، اصل کامیابی یہی کامیابی ہے، بلکہ میں تو دعا اپنے لیے بھی مانگتا ہوں، میں تو ساری امت کے لیے کہتا ہوں، یا اللہ تو بس راضی اور کامیاب کر دے۔ بالکل بالکل، کیونکہ مزے وہ ہیں یہاں انسان یہاں بھی عیاشی کرے اور وہاں بھی کرے، بالکل، یہ اس سے زیادہ بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ تھوڑی یہاں عیاشی کرے وہاں مار کھائے، یہاں مار کھائے، تو پھر دونوں بیسٹ آف بوتھ ورلڈز والی بات۔ مجھے مشورہ دینے والی بات کی، زیادہ مشورہ لینا ان کا معمول تھا یا دینا؟ یار اس کو دونوں شوق تھے، جب اسے اپنی بات منوانی ہوتی تھی نا تو پھر اس کی ٹون ایسی چینج ہوتی تھی۔ ویسے مجھے ہمایوں کہتا تھا جب اس کو کوئی بات، مجھے پتہ بھی کوئی بات اس نے کہی نہیں، کہا یار چھوٹے بھائی تجھے ایک بات بول رہا ہوں، چھوٹے بھائی ایک بات بول رہا ہوں، تو ایک دم سے ٹون چینج ہوتی تھی، ایک دم سے ٹائٹل بدلتا تھا، تو اب مجھے پتہ ہے کہ اس کو وہ یار بس میں کہہ رہا ہوں میں چھوڑ دینا، یار بس چھوڑ دینا، یار نہیں یار جنید بھائی نہیں ہو سکتا، میں کہتا جنید بھائی تھا، کیونکہ ہمارے والدہ کہتی تھی 1 سال بڑا ہے، حالانکہ 1 سال کوئی فرق نہیں ہوتا، ٹوئنز ہی کے اس میں آتے ہیں، اسی میں آتے ہیں، لیکن میری والدہ نے کچھ ایسا کوئی پریشر ڈالا ہوا تھا
ہمارے گھر میں بڑی چیزیں تھی، ولی عہد اور یہ، اور بڑا ہے تو بھائی بولنا ہے، اچھا تو یہ ساری چیزیں، یہ سارا معاملہ ضروری تو وہ کبھی کبھی اس کو یوز بھی کر لیتا تھا بڑے مزے سے. گڈ. اچھا کون متاثر کرتا تھا جنید بھائی کو؟ مطلب جو دنیاوی شخصیات ہیں ان میں کس سے متاثر تھے وہ؟ یار اچھا اس سے پہلے مجھے اقبال پہ ایک بات یاد آئی. اقبال کا بھی اگر آپ دیکھیں نا تو اٹس ری اویکننگ. اقبال صاحب کی، اقبال رحم اللہ علیہ کہنا چاہیے، آپ ان سے ان کی پہلی شاعری دیکھیں تو عاشق کے عشق ٹائپ شاعری تھی، اور wasn't some شاعری that would have been inspirational for people. پھر اقبال صاحب پہ ایک دور آیا ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ ان کی پوری ری اویکننگ ہے، اور اس کے بعد جیسے افتخار بھائی کہہ رہے تھے کہ ان کی شاعری قرآن کی تفسیر بالکل، اور وہ ایک، میں کہتا ہوں ان کو بھی ایک ہدایت کے فیز سے گزرے ہیں. اقبال رحم اللہ was not what he was before he started his شاعری. تو ایک تو اچھا، اور یہ ہدایت جو ہے وہ ملی کہاں سے؟ کیونکہ وہ جو میں جس شعر سے ابتدا کی میں نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، وہ ہدایت کا سرچشمہ تو وہیں سے آ رہا ہے. وہ ایسا شخص کون ہو سکتا ہے جو کیا ہوتا ہے؟ ایک ریلائزیشن ہوتی ہے، یو نو ایٹ ٹائمز یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا کرم ہو جاتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نواز دیتے ہیں، سب چیزیں وہ کر لیتا ہے، تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ واٹ نیکسٹ. بالکل. اس کے بعد تو اب یہ سب میرے ہاتھ سے چلا جائے گا. جیسے مجھے یاد آئے گا جنید بھائی مجھے کہہ رہے تھے، یار دیکھ اگر میں دنیا کا سب سے پاپولر میوزیشین بن جاؤں، میں مائیکل جیکسن بن جاؤں، پوری دنیا میں میری سب سے زیادہ البمز بکتی ہوں، واٹ نیکسٹ؟ بالکل دس ہیز ٹو اینڈ ون ڈے. یہ وہ جو ایک انر ڈسسیٹسفیکشن ڈیولپ ہوتی ہے نا، یہ ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑا. ہم پہلی دفعہ جب سہروزے پہ گئے تو مجھے یاد ہے ہم کراچی سے نکلے تو کوئی ہب کے قریب کی ہماری تشکیل تھی. اچھا. سو وی ور ان اے مسجد اینڈ سلیپنگ بیگ لگایا ہوا تھا، اور مطلب آئی جسٹ کڈنٹ بلیو کہ ہم کہاں ہیں، کہاں رہ رہے ہیں. اینڈ جنید واز سیئنگ کہ یار میں ساری دنیا کے اندر جا کے ہوٹلز میں ٹھہرا ہوں، جتنی سکون کی نیند مجھے یہاں آ جائی ہے کبھی نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات. تو وہ ایک ریئلائزیشن آ جاتی ہے بندے کو کہ لیٹس ٹارگیٹ فار سم تھنگ وچ از پرماننٹ rather than you know spending all your time and all your efforts and all your life for something which is ٹیمپرری. اقبال نے کہا کہ ملا کی اذا اور ہے مجاہد کی اذا، تو انہوں نے بڑا ڈفرینشیٹ کر دیا کہ ایک وہ جو پریکٹیکلی کام کر رہا ہے اور ایک وہ جو کہ صرف اور صرف بات چیت کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ علماء جو تھے وہ بڑے جو ایسے تھے کہ جن کی باتوں کو سننا ضروری ہے، ان کی باتوں کو ماننا ضروری ہے، مگر وہ جو صرف باتیں کر رہے ہوں وہ پھر اللہ اقبال جو ہے وہ پھر ان سے دور تھے. آپ کی طرف آئیں گے کوئی اگر؟ یار دیکھو پتہ ہے کیا، جیسے بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، ہمارے دین میں زبردستی تو کوئی ہے. اگر ہم دین کے بیسکس پکڑ لیں نا، بیسکس، ہمیں نہ کوئی مفتی عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے. دین کے بیسکس اگر ہم پکڑ لیں ول بی اوکے. موٹی موٹی براڈ کیٹیگریز، آپ اللہ کے حقوق ہیں اور انسانوں کے حقوق ہیں، اب یہ دونوں پکڑنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے حقوق پکڑنے اس لیے ضروری کہ وہ کمپلسری ہے، وہ کمپلسری پرچہ ہے، وہ اگر اس میں آپ نے مارکس نہیں لیے تو آپشنل میں آپ نے سب کچھ کیا، انسانیت، اخلاق، صلہ رحمی، وہ سب پہ رہ جاتا ہے. صحیح، بالکل. ہم نے پاسنگ مارکس لینے ہیں، یو نو دس از ہاؤ آئی سی اٹ، پاسنگ مارکس لینے ہیں. تو اس کو نا بڑی سائنٹیفکلی اپروچ کرنا چاہیے. اگر کسی کے لیے مشکل ہوتی ہے نا کہ اور لوگ کہتے ہیں جی وہ ہدایت نہیں آئی، روحانیت نہیں، میں چھوڑو یار کے چکر میں پڑ گئے ہو یار، بیسکس تو ٹھیک کر لو، بنیاد کم سے کم. وہاں جب ہم ہوں گے یہ تو کہنے کا ہوگا نا جی ہم کر رہے تھے، بالکل اس میں خوشو خضو نہیں تھا، ٹھیک ہے، بٹ اللہ دے دیں گے، لیکن وی ور رائٹ دیئر. تو میں تو اس طرح دیکھتا ہوں کہ بیسکس کرو. یو نو وین وی اسٹارٹڈ سیئنگ نماز، آئی ٹیل یو ایسا وقت بھی تھا کہ جنید میں سال کبھی مسجد نہیں گئے. مجھے آج تک یاد ہے ہم ایک دفعہ مسجد میں پہنچے تو ایک لڑکے نے کہا جنید بھائی آپ ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کیوں؟ تو اس نے کہا آپ مسجد بھی آتے ہیں؟ آئی اسٹل ریمبر دوز، مجھے ابھی تک یاد ہے. ایک سے شروع کرے نماز سے، 2 نمازوں سے شروع کرے، جو بیسٹ ٹائم لگتا ہے آپ کو، عشاء لگتی ہے یا فجر لگتا ہے، ایک ٹائم سے شروع کرتے ہیں. وہ آہستہ آہستہ 2 ہوں گی،
आस्ता आस्ता 3 होंगी, आस्ता आस्ता 4 होंगी और आस्ता आस्ता 5 हो जाएंगी। बिल्कुल, तो पहले आदत बनेगी फिर इबादत बन जाएगी। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, नमाज पढ़ते जाएं, अल्लाह से दुआ मांगते जाएं। अब देखो बेसिक्स कह रहा हूँ ना, बेसिक्स ठीक करनी है, तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द बेसिक्स, लेट्स हैव अ साइंटिफिक अप्रोच टू द होल इशू। नमाज आप नहीं छोड़ सकते, नो मैटर व्हाट हैपेंस। बिल्कुल, लेकिन बस वही दीन से जोड़ने वाला कोई होना चाहिए ना, जो कि हमें आसानी से प्यार से ले आए। अब लोग कहते हैं यार हमारे में क्यों नमाज पढ़ेंगे, वो अंदर से फीलिंग नहीं आ रही। मैं कहा छोड़ दे यार फीलिंग, कर ले बस, छोड़ दे यार, बस तू सजदा कर फटाफट, अपना काम पूरा। फीलिंग से हम फिर चलते हैं नात की तरफ कि अगर आप नात हमें सुनाए, मैं हमारी भी जरा आपको फीलिंग 2 बोल सुना देता हूँ। जरूर। इतने करीब इफ्तारी से वैसे ही गला सूखा हुआ है, अगर ये आप मुझसे इफ्तारी से पहले कहते तो मैं फिर अलग माहौल होता, जज्बात और होते। बिल्कुल। मुहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, कि खादिम तुम्हारा जुनेद आ रहा है। मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। क्या बात है, क्या बात है। वाकई वो जो नाम है ना, इस नाम का अपना एक लुत्फ है वाकई। यार इतना बड़ा जिक्र है कि अल्लाह कहते हैं कि वजह तख्लीक कायनात। यासीन आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था ना। बिल्कुल। तो मैंने बड़ों से सुना कि रिवायत में आता है कि अल्लाह ने कायनात तश्कील देने से 1000 साल पहले सूरह यासीन पढ़ी गई आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर तुम देखो कि कुरान में अल्लाह ने हर नबी को नाम से पुकारा है। बिल्कुल। या ईसा, या मूसा। हाँ, आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नाम लेके नहीं पुकारा। एक मोहब्बत होती है ना, एक रिस्पेक्ट होती है। कमली वाले, चादर जो वाले, उनके जो लिपट कर लेटने वाले, सारे वो प्यार के नाम है। वैसे तो मोहम्मद भी और अहमद भी आया, लेकिन ज्यादा नाम जो है वो सारे यही अलकाबात हैं। मोहम्मद एक इस तरह आया नाम बताने के लिए। हाँ, कभी अल्लाह ने इस तरह एड्रेस नहीं किया, जैसे मोहम्मद, जैसे मैंने कभी जो है कोई ऐसा एड्रेस नहीं किया, जुनैद, यार जुनैद भाई, ये टोन थी ना। इस तरह अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा या मोहम्मद, या अहमद। वो हमेशा या अय्युहल मुज़म्मिल, कभी प्यार से, कभी। हाँ, तो ये जिक्र इतना बड़ा है। अब ये तो जो कोई जिक्र कर ले। मुझे याद है कि जुनैद भाई को जब इस साइट पे आए ना, नात की साइट पे, तो मदीना में रोज़े के सामने बैठे हुए थे। तो कह रहे थे या अल्लाह तूने मुझसे इतने अच्छे अच्छे गाने बनवाए वाइटल साइंस के, बड़े मशहूर भी हुए। तू मुझसे नात में काम ले ले, अपना जिक्र, अल्लाह के नबी की जिक्र में मेरी ज़बान को रवां फरमा दे, मेरे दिल में अच्छे अच्छे ट्यून्स डाल, जिससे फिर मैं नात बनाना शुरू करूं। सुभान अल्लाह। और फिर सबसे पहली नात जो बनाई, जो हर वक्त कोई पढ़ी जाती है, मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो दुआ का असर था और दुआ कबूल हुई। और अल्लाह पे वो खास करम भी था उनका, क्योंकि जो लफ्ज़ उनके भी मुंह से निकलता था ज़बान से, वो लोगों के, पाकिस्तानियों के दिलों में बस जाता था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही।